اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ شعبان المعظم کی عظیم ساعتوں، بابرکت راتوں اور بابرکت دنوں سے یقیناً آپ استفادہ کر رہے ہوں گے۔ یقیناً آپ اعمال مشترکہ، استغفار و صدقات کے ذریعے انجام دے رہے ہوں گے، اور یقیناً مناجات شعبانیہ اور صلوات شعبانیہ بھی انجام دے رہے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں ماہ مبارک شعبان کے روزوں کی طرف۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص ماہ شعبان کے 8 روزے مکمل کرے تو وہ شخص دنیا سے پیاسا نہیں جائے گا۔ پیاس کیا ہے، اس کی تکلیف کیا ہے، یہ کوئی پیاسے سے پوچھے۔ ماہ شعبان کے 8 روزے اس سے بچانے کے لیے ہیں، اور اسے پاک حوض سے سیراب کیا جائے گا۔ ایک پیاسا نہ ہونا اور ایک سیراب ہو جانا، یہ دونوں نصیب میں ہیں اس شخص کے جو ماہ شعبان کے 8 روزے رکھتا ہے۔ نماز کا بیان بھی سن لیں۔ آج کی شب کی نماز یعنی 7 اور 8 شعبان کی درمیانی شب کی نماز، 8ویں شب کی نماز جو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی 8ویں شب ماہ شعبان میں یعنی 7 اور 8 کی درمیانی شب میں 2 رکعت نماز بجا لائے، جس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت آمن الرسول سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 یہ 2 آیتیں پڑھے اور 5 مرتبہ پڑھے، اور سورہ توحید 15 مرتبہ پڑھے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت آمن الرسول سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 86 یہ 2 آیتیں 5 مرتبہ پڑھے، اور سورہ توحید 15 مرتبہ پڑھے۔ دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کہف کی آخری آیت قل انما انا بشر مثلکم 1 مرتبہ پڑھے، اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر نماز مکمل کرے تو پروردگار اس کے اتنے گناہوں کو جو دریا کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں بخش دے گا۔ پروردگار اس کو دنیا سے پاک اور پاکیزہ حالت میں اٹھائے گا، اور گویا کہ اس نے انجیل، تورات، زبور اور قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل کر لیا ہو۔ مومنین کرام، اگر آپ کے رزق میں رکاوٹیں ہیں، برکت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، رزق میں فراوانی نہیں ہے، کاروباری پریشانیاں ہیں، تو بہت ہی مجرب ترین نبوی وظیفہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کی برکت سے آپ رزق سے مالا مال ہو جائیں گے، کاروباری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، رزق میں وسعت ہوگی، برکت ہوگی، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص سورہ مومن کو لکھ کر گھر میں یا دکان میں رکھے گا تو اس میں خیر و برکت کثرت سے ہوگی۔ سورہ مومن اگر آپ اس کو لکھ کر اپنے گھر میں رکھ لیں یا دکان میں لٹکا دیں تو آپ کے گھر اور دکان میں خیر و برکت کثرت سے ہوگی، اور دکان میں خرید و فروخت بھی کثرت کے ساتھ ہونے لگے گی انشاءاللہ۔ اب وہ لوگ جن کے کاروبار ہیں، شو رومز ہیں، دکانیں ہیں، فیکٹریز ہیں، پرابلمز میں ہیں، وہ کیا کریں کہ سورہ مومن کو لکھ کر اپنی دکان میں فریم کر کے لگا لیجئے یا پرنٹ آؤٹ کر کے لگا لیجئے گا، کسی بھی طرح اپنی دکان میں لگا لیجئے۔ مختصر سا عمل کاروبار کی پریشانیوں کے لیے، رزق کی تنگی کے لیے، حاجات کے پورا ہونے کے لیے، سب سے بڑھ کر رزق میں برکت کے لیے۔ یقیناً اگر آپ یہ عمل کریں گے تو پروردگار آپ کی رزق کی مشکلات کو دور کرے گا، پروردگار آپ کے رزق میں برکت فرمائے گا، آپ کی رزق کی تنگی پریشانی کو دور فرما دے گا۔